إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 51 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم اپنے دورہ قرآن یا تفسیر القرآن میں آج ہم سورۃ نحل سے 14ویں سپارے کے درمیان شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نحل قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب کے اندر یہ صورت 16ویں نمبر پہ یہ صورت موجود ہے، اور اس صورت کا جو مزاج ہے، کیفیت ہے، یہ کچھ صورت انعام سے ملتی جلتی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ جیسے کہ یہ مکہ کے درمیانی دور کی یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی طرف بلاتا ہے اور نعمتیں یاد دلا کے کہتا ہے، لوگوں میں نے یہ بھی نعمت کی ہے، اس لیے مان لو۔ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، کون بنانے والا ہے، اس انداز کی صورت ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا ایک نحل کی ایک آیت گزری ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو اس طرح کی ایک تھوڑی سی آیت گزری ہے آگے چل کے، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا نام سورۃ نحل رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتی امر اللہ، تحقیق اتی آ چکا ہے، امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، پس تم جلدی نہ کرو۔ اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن ہے، یعنی اب یہ دین پورا ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو گویا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، یعنی قیامت قریب آ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیج دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے کون اس پہ عمل کر رہا ہے، کون اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہاں بالروح سے مراد وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے وحی کو نازل کرتا ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، اپنی اجازت سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ نبوت کوئی کسبی چیز ہے کہ انسان محنت کر کے، ریاضت کر کے اور کوئی نہ کوئی ایسے افعال کر کے نبوت حاصل کر لیتا ہے، نہیں، بلکہ نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح، روح سے مراد وحی ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ ہم نے ہی آپ کی طرف وحی کی ہے، تو وحی پہ لفظ روح بولا گیا ہے۔ من امری ہی، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دیتا ہے، علی من یشاء، جس بندے کو چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون،
اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کرتا ہے اپنے بندوں پہ کہ انذرو، ڈراؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ اور یہ بتاؤ کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ لا الہ میں جو لفظ لا ہے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو لا الہ، جب لام الف لا کے بعد ایسا حرف آ جائے جس کے آخر میں فتح آ رہا ہو، فتح جیسے لا الہ، تو اس لام الف لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، کہ یعنی حقیقت کی، جنس کی نفی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دنیا میں لوگوں نے بتوں کو معبود تو بنایا ہوا تھا، فلاں بت معبود ہے، تو یہاں نفی ہے، یعنی کوئی بھی ایسا اصلی معبود نہیں ہے۔ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے وہ معبود ہے ہی نہیں، وہ معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا انا، مگر میں ہوں۔ اور الہ، الہ، یہ الوہیت سے نکلا ہے۔ الوہیت کا معنی ہے عبادت کرنا۔ الہ یا الہ عربی میں بولا جاتا ہے، یعنی عبد یعبد۔ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ، چونکہ ہماری زبان بھی عربی سے ماخوذ ہے، تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ عبادت کرنا۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے آہوزاری کرنا، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے اس کے آگے پیش کرنا۔ یہ ہے عبادت، الوہیت، اور الوہیت ہی عبادت، یعنی الہ کا یہ معنی یہ ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا انا، مگر میں اللہ ہوں۔ فتقون، پس مجھ سے ڈرو۔ فتقونی، پس مجھ سے ڈرو۔ یہ فتقون جو ہے اس کے آخر میں یا متکلم کی محذوف ہے، فتقونی، پس مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وحی نازل کر کے نبی بنا لیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ انذروا، ڈراؤ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الا انا فتقون۔ اب یہ اللہ اور معبود کون ہے؟ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی محض کھیل تماشا نہیں بنایا ہے کہ ایسے ہی بس خیال آیا اور زمین و آسمان بنا دیا، نہیں، کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے تحت اس سب کچھ کو بنایا ہے۔ بالحق خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ہے، یعنی اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ شریک، ویسے عربی میں شریک کا معنی ہوتا ہے پارٹنر، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی معبود ہے اور اللہ کے ساتھ یہ دوسرے ہمارے فلاں فلاں بھی معبود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تعالی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بری ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا تھا، جیسے پیچھے سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون۔ وہاں سے مراد آدم کی بنیادی طور پہ پہلے آدم کی پیدائش اس مٹی سے تھی، لیکن اب جب انسان سے آگے انسان بنتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک انسان میں سے دوسرے انسان کو ایک نطفے سے بناتا ہے، ایک قطرے سے جو ہے وہ بناتا ہے، ایک یعنی اللہ تعالیٰ ایک جامد چیز سے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جس چیز کے اندر کوئی حیات کی چیز نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تو انسان واضح جھگڑالو بن جاتا ہے۔ ذرا دیکھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں فرمایا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا دیکھے تو صحیح کہ کس چیز سے بنا ہے، اور کس میں فخر اور تکبر کر رہا ہو،
اور کس چیز میں اپنے آپ کو بڑا بنا کے جھگڑے کر رہا ہو؟ تم پیدا تو ایک نطفے سے کیا گیا ہو. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانعام، زمین و آسمان اس نے پیدا کیا، تمہیں ایک نطفے سے بنایا. والانعام، اور چوپائے جو 4 پاؤں پہ چلنے والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے. والانعام خلقها. اچھا یہاں پہ جو جملہ بنتا ہے نا، ویسے یہ جملہ تو فعلیہ بننا چاہیے کہ خلق الانعام، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا والانعام خلقها، مفعول کو مقدم کر دیا اور فعل کو بعد میں کر دیا، اس سے مراد حصر ہے کہ صرف اسی نے ہی پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الانسان خلقها من نطفۃ، وہاں پہ فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اور دوسری آیت میں والانعام خلقها. یہ کلام کے اندر ایک تنوع ہوتا ہے، یعنی ایک مختلف سے انداز ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں. ایک جملہ فعلیہ تھا، اس سے جو ہے اب یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، لیکن اس سے ایک سٹیپ بدل کے، نوعیت بدل کے، اس میں کلام کے اندر زینت اور خوبصورتی آتی ہے کہ والانعام خلقها، اور چوپاؤں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. لکم فیہا دفع، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے ان چوپاؤں کے اندر، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے دفع ہے. دفع کا معنی گرمی ہے. تو انسان کے جو گرمی کے لباس ہوتے ہیں، جو انسان بڑی بڑی لیدر کی جیکٹیں بناتا ہے، تو یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ جانوروں کے چمڑے ہوتے ہیں. والانعام، کہ اللہ نے چوپاؤں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم اس میں سے بہت سے فائدے لیتے ہو، جن میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم اس سے سردیوں کے گرم لباس بناتے ہو. ومنافع، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو جانوروں سے تم اٹھاتے ہو. ومنہا تأکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. ان کو ذبح کر کے، ان کا گوشت بنا کے تم کھاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان جانوروں کے ذریعے ایک بہترین کھانا دیتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور فرمایا ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے ایک خوبصورتی ہے. حِينَ تَرُوحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، کہ جب یہ چروائے وہ چرانے کے لیے لے جاتے ہیں اور جب ان کو جو ہے وہ چرایا جاتا ہے. یہ اس آیت کا صحیح معنی پتہ کون لوگ سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے پاس جانور ہیں، جن کے پاس چوپائے ہیں. ان کے جانور جب کھول کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے جا رہے ہوتے ہیں نا، پانی پلانے کے لیے یا انہیں کھول کے جو ہے وہ چرانے کے لیے لایا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی چہچہت ہوتی ہے. وہ رونق ہے تمہارے لیے ان جانوروں میں. حین ترحون وحین تسرحون، جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے کے لیے لے جاؤ تب بھی. جب انہیں لے کے جاتے ہو، جب انہیں لے کے آتے ہو، اس سب کچھ میں فرمایا تریحون لے کے آنا اور تسرحون لے کے جانے میں ایک خوبصورتی ہے، ایک رونق ہے، ایک جمال ہے. اسی طرح وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ جانور تمہارے لیے تمہارا بوجھ اٹھا کے دوسرے شہروں میں لے کے جاتے ہیں. اتنا اونچے اونچے پہاڑوں پہ جو ہے وہ کھچر کس طرح سامان اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. کتنے کتنے اونٹ جو ہے وہ کہاں سے چلتے ہیں سامان کے لدے ہوئے، کہاں تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جانوروں کے فائدے ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے کہ تمہارے لیے بوجھ اٹھا کے ایک ایسے شہروں تک لے کے جاتے ہیں لم تکونوا بالغیہ، جہاں تم خود سامان اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے. الا بشق الانفس، مگر بہت بڑی مشقت کے ساتھ. انسان سامان تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کیسے چل سکتا ہے، لیکن ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ سامان جو ہے وہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب جو ہے رؤوف ہے اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال، اسی طرح اللہ نے چوپائے پیدا کیے ہیں جن کا گوشت کھاتے ہو.
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خیل گھوڑے بھی پیدا کیے ہیں، گھوڑوں کو بھی پیدا کیا، والبغال اور کھچر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، والحمیر اور گدھوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لترکبوها تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ اور یہ تمہارے لیے ایک خوبصورتی اور زینت یعنی ایک رونق کا باعث ہے۔ تو جس کے پاس جو ہے سواری ہوتی ہے گھوڑے کی، جس کے پاس ایک سواری ہوتی ہے گھر میں، اس کے پاس بڑی رونق ہوتی ہے کہ اس کے پاس سواری موجود ہے۔ فرمایا لترکبوها یہ فائدہ ہے، وزینتن اور ایک زینت ہے گھوڑے کے، کھچر کی اور گدھے کی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بھی پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ شاید جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کس کو پتہ تھا کہ ایک دور آنا ہے 1400 سال بعد کہ انسان جو ہے وہ ایسے جہازوں پہ بیٹھ کے ایسے ایسے بڑے بڑے جہاز بن جائیں گے کہ جن کے اندر انسان ہوا میں اڑ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے خیل کو، گھوڑوں کو، البغال کھچر کو۔ کھچر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ گھوڑے کی طرح یا گدھے کی طرح ایک کھچر کی نسل جو ہے وہ باقاعدہ چلتی ہے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ گھوڑے کو اور گدھے کو اس کی نسل کی آمیزش سے یہ بغال پیدا ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز چیز ہے جس میں ایک نسل کا اختلاط ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ جانوروں میں اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ بغال کو الگ سے ایک نعمت کے طور پہ ذکر نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغال کسی طور پہ بغلہ جو ہے، بغل جو ہے عربی میں جس کو ہم اپنی زبان میں کھچر بولتے ہیں، اس کی افزائش ہو جانا یا پیدا اس کا ہو جانا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بھی پیدا کر رہا ہے جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا تو کیا ہے اور ادھر اللہ کی طرف ایک سیدھی راہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک سیدھی راہ جو ہے وہ بتاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پہ یہ لازم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قصد السبیل بتائے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا جو ہے وہ صحیح راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، بعض اس میں سے جائر ہیں یعنی راستے ٹیڑھے ہیں، کوئی ادھر کا جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، لیکن جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو جو ہے وہ ہدایت پہ ایک سیدھے راستے پہ جو ہے وہ زبردستی طور پہ چلا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جیسے اس نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے تو سب کے سب انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک راستے پہ لگا دیتا کہ ہدایت پہ چلا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ دیکھے کہ کون لوگ ہیں جو چلتے ہیں ہدایت پہ اور کون لوگ ہیں جو صحیح راستے پہ نہیں چلتے ہیں، لیکن اس راستے کا واضح کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیج کے اپنی کتابوں کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ راستہ صحیح یہ ہے، کچھ ٹیڑھے راہیں نکلتی ہیں اور ان راستوں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے۔ آسمان سے یہ پانی نازل کیا کس نے؟ کوئی ایک انسان ذرا کر کے دکھا دے کہ جتنا اللہ تعالیٰ بارش کی شکل میں پانی نازل کرتا ہے اتنا کوئی انسان پانی کو جمع کر کے کہیں ڈال سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔
اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتا، تو اس پانی کو زمین سے بخارات کے ذریعے اٹھانا اور ایک خاص لیول پہ جا کے بادل بنتے ہیں، اور پھر اس خاص لیول سے وہ بادل جو ہے وہ آ کے برستے ہیں، تو یہ کون پانی نازل کرتا ہے؟ اللہ۔ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، تم اس پانی سے پیتے ہو، تمہارے لیے پانی پیتے ہو تم اس سے، اور وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے تم جو ہے وہ درختوں کو اگاتے ہو، جانوروں کو پھر ان پہ جو ہے وہ چراتے ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا ہے، اس سے پینا ہے، اس سے درختوں کو لگانا ہے۔ فیہ تسیمون، ان درختوں کے اندر جا کے تم پھر اپنے جانور جو ہے وہ چرا رہے ہوتے ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انعامات اتنے دیے ہیں کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ ينبت لکم بہ الزرع، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ کھیتی جرنل الزرع، جس میں ہر طرح کی کھیتی آ گئی، اور پھر کچھ مخصوص چیزوں کا نام لے لیا۔ والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل ثمرات، اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے بہت سی کھیتیاں اگاتا ہے۔ اسی طرح زیتون ہے، اسی طرح کھجور ہے، اسی طرح اعناب انگور ہیں، ومن کل ثمرات، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے پھل جو ہے وہ تمہارے لیے اگا رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، فرمایا اس سب کچھ میں نشانی ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہوں، تھوڑا سا سوچ بوجھ رکھتے ہوں کہ کون ہے جو یہ سب کچھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ آسمان سے پانی بادل ایک خاص لیول پہ جا کے رکتے ہیں، اس سے اوپر کیوں نہیں یہ اڑ جاتا، اس سے نیچے کیوں نہیں یہ بادل رہتے؟ یہ سب کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو کہ بنانے والا وہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج جو ہے وہ دن کو ہوتا ہے اور چاند جو ہے وہ رات کو ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اگر غور کریں اس آیت پہ تو لیل اور نہار میں لیل پہلے ہے اور نہار بعد میں ہے، اور شمس اور قمر میں شمس پہلے ہے اور قمر بعد میں ہے۔ یعنی آیت کے شروع کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے رکھا ہے تو سورج اور چاند میں سورج کو پہلے رکھ دیا جو کہ دن کی نشانی ہے، اور قمر جو ہے وہ رات کی نشانی ہے۔ یعنی ایک جگہ پہ لیل کو مقدم کر دیا اور ایک جگہ پہ شمس کو مقدم کر دیا، اور یہ کلام کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان کلام کے اندر جو ہے وہ مختلف انداز بنا کے بتاتا ہے۔ اصل میں عربی سے جب اردو ہم ترجمہ کرتے ہیں تو الفاظ کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو معنویت ہوتی ہے کلام کے اندر، جو اس کی روح ہوتی ہے، شاید اس کا ہم ترجمہ نہ کر سکتے ہیں اردو میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی، دن بنائے، اور سورج اور چاند بھی بنایا۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اور فرمایا ستارے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے اور ستارے کچھ اور چاہتے ہیں اور یہ ستارے اللہ کے حکم سے نکل کے باہر جا سکتے ہیں، نہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ جن میں عقل ہے وہی ان نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پیچھے تو تھا زیتون تھا، نخیل تھا، اعناب تھا، پھل تھے، نظر آ رہے ہیں، ان میں غور و فکر کریں۔ اب یہ دن اور رات، سورج اور چاند اور ستارے، اس میں غور، یہ تھوڑی سی گہری بات ہے بنسبت زیتون اور کھجور اور انگوروں کے، تو اس لیے یہاں پہ یعقلون فرمایا، لقوم یعقلون،
وہ لوگ غور و فکر کریں دن اور رات میں، سورج اور چاند اور ستاروں میں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے طرح طرح کے رنگ روپ میں اس نے جو ہے تمہارے لیے زمین پہ پھیلائی ہیں۔ ذرا پھیلائی ہیں تمہارے لیے زمین میں بہت سی ایسی چیزیں۔ تو ذرا کا یہاں مفعول جو ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں، یعنی مخلوق، بہت ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلائی ہے۔ مختلفاً الوانہ، اس مخلوق کے مختلف رنگ ہیں، مختلف چیزوں کے رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو زمین میں بہت سے رنگوں میں جو ہے وہ پھیلایا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یذکرون، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ ذکر یذکر، تذکیر میں آتا ہے یاد دلانا، یاد دلانا۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کے حافظے کو ذاکرہ بولا جاتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو یاد کرے، ان چیزوں میں تدبر کرے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، فرمایا اسی اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کے تم کھاؤ۔ یہ جو سی فوڈ ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ دریاؤں سے، کہ اس سے تازہ نکال کے بھی تم جو ہے اسے پکا کے بھون کے کھا سکتے ہو۔ اللہ نے تمہارے، اگر پانی کے اندر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایسی چیزیں جو ہے وہ نہ بناتا یا اس سے نکالنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کرتا تو کیسے کر سکتے تھے؟ یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریا میں سے تم اپنے پہننے کے لیے بہت سے زیورات بھی نکالتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ، یہاں استخراج یعنی تخرجون نہیں بولا، تستخرجون، گویا کہ جس میں تھوڑی سا تکلف ہے۔ یہاں پہ استخرج یستخرج کا مطلب ہوتا ہے کہ نکلنے کو طلب کرنا، طلب یعنی تھوڑی سی محنت کر کے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ پانی کے اندر بس اب ہاتھ مارو تو زیورات نکل آئے، ہاتھ مارو تو موتی نکل آئے، ہاتھ لگاؤ تو ہیرے جواہرات نکل آئے، نہیں، تھوڑا سا اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے تھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی استخراج بولا ہے کہ وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، بہت ساری ہیرو جواہرات زیور وہاں سے نکالتے ہو، تَلْبَسُونَهَا، جسے تم پہنتے ہو۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے اس دریا کو مسخر کیا ہے کہ تم اس سے نکال سکتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اسی پانی میں، اسی کے اندر بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بڑی بڑی کشتیاں جو اس پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، مواخر فیہ، پھاڑنے والی ہیں، کہ اس طرح کر کشتیاں چلتی ہیں گویا کہ پانی کو پھاڑ کے دو حصوں میں کر کے اس سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے بنایا ہے فلک، بڑی بڑی کشتیاں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اپنے اس اللہ تعالیٰ کا فضل اور رزق جو ہے اس میں جا کے اسے حاصل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے سہولت پیدا کی ہے کہ تم اس دریا میں جا کے اپنے لیے یہ چیزیں تلاش کر سکتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ لگائے ہیں، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہ، کہ تمہیں وہ لے کر ہلے نہ۔ اب زمین کا ہلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہاڑ لگے ہوئے ہیں وہاں زلزلہ نہیں آئے گا، زلزلہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یہ زمین پانی کے اوپر ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ زلزلہ نہیں آتا، یعنی پورا اگر آپ برتن کو پانی کے اوپر رکھ دیں تو وہ تو ڈاواڈول ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اب یہ جو زمین کا خشک حصہ ہے یہ پانی کے اوپر ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن یہ حصہ ہمیں
یعنی ہلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے اس کا بیلنس کر کے اس کو روکا ہوا ہے، اور اسی نے راستے بنائے ہیں تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنائے ہیں۔ وعلامات، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ستاروں سے بھی یہتدون، راستوں کی سمت جانتے ہیں۔ جیسے آج کل جی پی ایس جو ہوتا ہے، یہ تو ہمارے لیے بھی مصنوعی سیارے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے اپنی جگہ، اپنے راستے جان لیتے ہیں۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر راستہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس سائڈ پہ مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ جو لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ایسی ہی آیات سے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ اب جو لوگ نجومی ہیں اور ظاہر کرتے ہیں ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں اور ہم سے آ کے قسمت کے حالات معلوم کرو، تو وہ ایسی آیات کو دلیل کہتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستاروں سے جو ہے ہدایت لیتے ہیں۔ یہاں پر وہ مقصد نہیں ہے، یہاں پہ فزیکل راستے لینا، فزیکل جو ہے وہ بنانا، وہ مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ستاروں کے ذریعے جو ہے اپنا قسمت کا حال معلوم کیا جائے، نہیں، بلکہ ستاروں کے ذریعے سمتیں، اپنی لوکیشن کہاں پہ ہے، کدھر جانا ہے، وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، آگے اللہ نے فرمایا اور لوگوں بتاؤ، جو ذات پیدا کرتی ہے اور جو ذات پیدا نہیں کرتی ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے ہوں؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، یہ سب چیزیں بنائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نافرمانیوں کے پہ تمہیں چھوٹ دے رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ پوشیدہ کر رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے، کیا چھپاتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، لوگوں جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس مخلوق کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کی جا رہی ہوتی ہے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، قبر ہے، درخت ہے، پتھر ہے، بت ہے، فرمایا یہ سب کچھ انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور انہیں پیدا کیا گیا ہے، انہیں بنایا گیا ہے، لیکن انہوں نے خود کچھ نہیں بنایا ہے۔ اموات غیر احیاء، اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ مردہ ہیں، مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ یہ جو قبروں کو جا کے پوجا کرتے ہیں، یا فلاں فلاں جو ہے وہ میرے لیے مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، جو دنیا سے اس سے چلا گیا وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ زندہ کی طرح نہیں ہوتا، غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، کب انہیں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، انہیں تو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو ظاہر کر رہے ہو۔ جنہیں اللہ کے علاوہ باقیوں کو تم پوجا کر رہے ہو، وہ کچھ نہیں، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے، اور انہیں خود پیدا کیا گیا ہے۔
اموات غیر احیاء، جو مردہ ہیں تو وہ زندہ نہیں ہیں، جو مردہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ سمجھ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو مردہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، یا تو اگر آپ کہیں کہ وہ زندہ ہے اور یا آپ کہیں کہ وہ مردہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس پہ لفظ موت بول دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اموات ہوتے ہیں وہ غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جانا ہے، اس لیے کہ اٹھایا جانے کا، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ تمام مثالیں اور یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا بتا کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا ایک نصیحت کر، یہ نعمت میں نے کی ہے اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس صورت کا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، یہ صورت میں یہی اسلوب ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے الہکم الہ واحد، انشاءاللہ تعالی اس رکوع کو ہم آئندہ کی مجلس میں پڑھیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ کی آیات سے آئندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔